ایک گورکن کا سحر انگیز ماجرا۔ وہ عشق کی آگ میں جل کر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جی ناظرین، وہ اکیلا قبرستان کے کونے میں اپنے آبائی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اسے قبرستان میں رہتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا۔ وہ انہی قبروں کے درمیان کھیل کود کر بڑا ہوا۔ وہ بچپن میں خود بھی چھوٹی چھوٹی قبریں بنا کر ننھے منھے مٹی سے بنائے ہوئے مردے کفنایا اور دفنایا کرتا تھا۔ اسے یہ جگہ جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ نہر کی وجہ سے جھونپڑی کے قریب والے کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ قبرستان میں ہر طرف شیشم اور ککر کے اونچے اونچے درخت ہیں جن کی چھال اور ٹہنیوں کی آگ سے چلم پہروں گرم رہتی، اور قبروں کے درمیان جا بجا بوٹی اگی ہوئی ہے جس کے چند پیالے پی کر اسے عرش کے کنگرے نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے ساری بوٹی کاٹ اور پیس کر کنویں میں ڈال دے اور اس میں کود جائے۔ قبرستان میں اسے بہت آرام ہے۔ روحیں اس پر رعب نہیں جماتی، باز پرس نہیں کرتی اور مردے اس سے بگار نہیں لیتے۔ اسے کالو اور ڈبو سے بڑی محبت ہے اور اسے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ اس نے ان کے بے حد مناسب نام رکھے ہیں۔ کالو بالکل کالا اور ڈبو ڈب کھڑبا، لیکن اس نے اپنے نام کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا نام کچھ اور تھا، اور پھر جب چلتے وقت اس کے ٹخنے آپس میں ٹکرانے لگے تو اس کی ماں نے دھاگے میں پرو کر ایک کوڈی اس کے ٹخنے سے باندھ دی تھی اور اس کا نام کوڈو پڑ گیا تھا۔ کالو اور ڈبو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب وہ بوٹی پی کر قبرستان کے درمیان گھاس پر یہ جھونپڑی میں سوتا یا اونگتا ہے تو وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کا باپ بڑا سخت تھا، مگر اسے اپنے باپ سے بے حد محبت ہے۔ بوٹی پیتے ہوئے اسے اکثر اپنا باپ یاد آ جاتا ہے، اور وہ بھنگ کے 2-1 پیالے اس کی قبر پر بھی انڈیل آتا ہے۔ جمعرات کے روز چودھری بخشے کے ہاں گڑ کے میٹھے چاول پکتے ہیں جن کی خوشبو حویلی سے قبرستان تک پھیل جاتی ہے۔ وہ ہر روز صبح سویرے بھیک مانگنے کے لیے گاؤں جاتا ہے، لیکن جمعرات کو تیسرے پہر مانگنے کے لیے نکلتا ہے، اور کالو اور ڈبو کو ساتھ لیے بھیک کے لمبے لمبے تھیلے لٹکائے گلی گلی گھومتا اور صدا لگاتا ہے۔ جمعرات کا دہاڑا ہے مومنو، ساری نیک روحیں ثواب کی آس لے کر اپنے وارثوں کے دروازوں پر کھڑی ہیں۔ قبرستان کا فقیر کوڈو بھی آپ کے دروازے پر آیا ہے اور ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ دھن بھاگ ہوں آل اولاد کا صدقہ، مال و جان کی خیر، اونچے محل مناروں کی خیر۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ساری روحیں قطار اندر قطار قبرستان میں واپس آ جاتی ہیں۔ کوڈو ان سے پہلے قبرستان پہنچ جانا چاہتا ہے۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی اس کے ماں باپ اور دادا کی روحیں مایوس ہو کر لوٹ نہ جائیں۔ ماں کو تو وہ گڑ کے میٹھے چاولوں سے منا سکتا ہے، لیکن اس کے باپ کی طرح اس کی روح بھی نہایت ضدی اور غسیلی ہوگی۔ دیر ہو گئی تو گالیاں بکتی اور پاؤں پٹکتی واپس چلی جائے گی، اور بوٹی کے پیالوں سے بھی خوش نہیں ہوگی۔ دادا کی اسے زیادہ پرواہ نہیں، دراصل اس نے اپنے دادا کو دیکھا ہی نہیں۔ ویسے بھی اسے بوڑھوں سے نفرت ہے، سارا قبرستان ان سے پٹا ہوا ہے۔ جمعرات کو شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی چند پختہ قبروں پر اگربتیاں سلگتی اور سرسوں کے تیل کے دیے جلتے نظر آنے لگتے ہیں۔ قرآن خوانی ہوتی ہے اور فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ کھاتے پیتے سعادت مند بیٹے اپنے ماں باپ اور مالدار بیوائیں اپنے شوہروں کی قبروں پر آتی ہیں۔ لوگ دیے جلا کر اور کوڈو کو قبروں کی دیکھ بھال کی تاکید کر کے چلے جاتے ہیں، تو کوڈو کے اندر ایک آگ سی سلگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی اسے قبروں کے درمیان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر گاؤں کی تنگ اور پرپیچ گلیوں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ بڑے لوگوں کی قبریں پختہ اور بڑی ہیں، اور غریب اور نادار لوگوں کی قبریں کچی اور بے نشان ہیں۔ زمینداروں اور چودھریوں کی پختہ قبریں ان کی حویلیوں کی طرح اچھی اور بلند جگہوں پر ہیں۔
دور ہی سے پہچانی جا سکتی ہیں اور ان میں سے بعد پر دیے جلانے کے لیے طاقچے بنے ہوئے ہیں اور سنگ مرمر کی لوح نصب ہیں۔ مزاروں اور کمی کاروں کی قبریں نم آلود اور نشیبی جگہوں پر ہیں، بعد پر لمبی لمبی گھاس اور بوٹی اگی ہوئی ہے اور بعد بالکل ہموار ہو چکی ہے۔ ان کے وارث کام کاج میں پھنسے رہتے ہیں، کبھی سال میں ایک بار محرم کے مہینے میں آتے ہیں اور کوڈو کی نشاندہی پر قبروں کو شناخت کرتے اور روڑ مٹی ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پہلے پہل کوڈو کو پختہ قبروں کے طاقچوں میں جلتے ہوئے دیے اور اگربتیاں دیکھ کر اپنے ماں باپ کی مفلسی اور بے کسی پر ترس آتا اور دکھ ہوتا تھا، مگر اب قبرستان میں اندھیرا پھیلتے اور لوگوں کے رخصت ہوتے ہی وہ پختہ قبروں سے دیے اٹھا کر اپنے ماں باپ کی قبروں پر رکھ دیتا ہے۔ ماں باپ کی قبروں پر جلتے ہوئے دیے دیکھ کر اسے بڑا سکون ملتا ہے اور وہ اپنی اس سعادت مندی پر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ پختہ قبروں سے اینٹیں نکال کر اپنے ماں باپ کی قبریں بھی پختہ بنا دے، لیکن اس طرح اسے پکڑے قبرستان سے نکال دیے اور خیرات بند ہو جانے کا ڈر ہے۔ ایک دفعہ اس نے اپنی ماں کی قبر پر شیشم کا پودا لگایا تھا تو چودھری فضل کے بڑے لڑکے نے مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پودا کوڈو نے اس کے باپ کی قبر سے اکھاڑا تھا، حالانکہ اس نے وہ پودا گامو ترخان کی قبر سے قریب سے کھودا تھا۔ رات کو قبرستان میں ٹڈیاں بولتی، مینڈک شور مچاتے اور سانپ شوکتے تھے۔ وہ بوٹی پی کر ٹوٹی ہوئی چارپائی میں دھنسا حقہ پیتا رہتا ہے، پھر جب کسی چرواہے کی بنسری کی دل چیر دینے والی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ دکھی ہو جاتا ہے اور اپنی بے سری آواز میں گانے لگتا ہے، اچیاں محلاں والیے پادے خیر فقیرانو۔ نوراں جب سے جوان ہوئی ہے، گاؤں کے گبروؤں کا کام کاج میں جی نہیں لگتا۔ کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے اور چارہ کاٹتے ہوئے بھی ان کا دھیان گاؤں کی طرف لگا رہتا ہے۔ چرواہے اس کے فراق میں بنسریوں پر دردیلی دھنیں الاپتے اور کسان ماہیے ٹپے اور ابیات گاتے ہیں۔ حالانکہ وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی ہے اور چودھری بخشے کی حویلی میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، مگر اس کے حسن و جمال کی دھوم 12 کوس تک پھیل گئی ہے۔ اس کے بے شمار عاشق اور پرستار پیدا ہو گئے ہیں اور بڑی دور دور سے اونچے گھرانوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ کوڈو بھی اس کے پرستاروں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نیلام ہونے لگا، جس کے پاس جو کچھ تھا لے دوڑا، ایک بڑھیا سوت کی ایک اٹی لے کر آ گئی تھی۔ کوڈو فقیر سارے عاشقوں اور پرستاروں سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے ہر روز چودھری بخشے کی حویلی میں جاتا اور نوراں کا دیدار کرتا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے روزانہ گاؤں جانا اور مانگنا چھوڑ دیا تھا، صرف جمعرات کے روز جاتا تھا، مگر جب سے عاشق کی آگ سے اس کا اندر دہکنے لگا ہے، اس نے پھر ہر روز جانا اور مانگنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس کا جی مچلانے لگتا ہے کہ جلد از جلد چودھری بخشے کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائے، مگر وہ اپنی خواہش کے منہ زور گھوڑے کی لگامیں بار بار کھینچتا اور حساب لگاتا رہتا ہے کہ اب وہ دودھ بلو رہی ہوگی، اب وہ برتن دھو رہی ہوگی، اب وہ روٹیاں پکا رہی ہوگی۔ اس طرح کے ہزاروں خیال اور وسوسے اس کو گھیرے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اسے چودھری بخشے کے گھر کی گلی میں داخل ہوتے وقت خوف سا آنے لگتا ہے اور وہ خود سے کہتا ہے، توتیا من موتیا کوڈو فقیرا باز آ، اس گلی میں نہ جایا کر، اس گلی کے لوگ ظالم ہیں، تجھے پھائی پا لیں گے۔ اندھیری راتوں میں قبرستان میں خاموشی چھائی رہتی ہے اور ٹڈیوں کے بولنے، مینڈکوں کے ٹرانے اور سانپوں کے شوکنے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی، تو اسے لگتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے اور کسی کچی ٹوٹی ہوئی قبر میں بے حس و حرکت پڑا ہے۔ لیکن کبھی کبھی چاندنی راتوں میں گھنگروں کی جھنکار سن کر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے
कालू और डब्बू थड़े की नामालूद जगह पर लेटे हुए ऊँग रहे होते हैं। कब्रिस्तान के ऐन वस्त में अलाव के गिर्द बेकफन जवान औरतें महवे रक्स होती हैं। हवा के झोंके दरख्तों की टहनियों से टकरा कर सारंगियाँ बजाते हैं। दरख्तों के पत्ते आपस में टकरा कर ताल देते हैं। अपनी अपनी कब्र से टेक लगा कर बैठे हुए तमाशाई मुर्दे तालियां बजा बजा कर दाद देते हैं और वो अपने मैले बदन पर मच्छरों के काटने की जगह को बेदर्दी से खुजलाता, कड़वे तंबाकू के गहरे कश लेता और रात रात भर झूमता रहता है। दिन को वो बूटी के चंद प्याले पीकर नहर के किनारे जा बैठता है और उसे हर चीज़ सब्ज़ नज़र आने लगती है। नहर का सब्ज़ रंग का पानी देखकर उसका जी चाहता है किसी बड़े राजबाग के मोगे की तरह डीक लगाकर नहर का सारा पानी पी जाए। वो करीबी पुल के नीचे से बहती हुई नहर को देखता है तो इसे लगता है जैसे नहर का पानी पुल के नीचे से नहीं बह रहा, किसी देव कामत कौडू के हलक में उतरता जा रहा है। वो पहरों नहर के किनारे बैठा हुक्का पीता और खूबसूरत ख्यालों से खेलता रहता है। एक रोज़ क्या देखता है कि चौधरी बख्शे की हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है। घोड़े हनहनाते और शहनाइयाँ बजती हैं, देगें चढ़ी हैं और कमी कमीन भागे दौड़े फिरते हैं। उसे चूल्हों में ईंधन झोंकने के लिए कहा जाता है। वो आगे बढ़ता लेकिन ठटक कर रह जाता है। देगों के नीचे बड़े बड़े चूल्हों में लकड़ियों की जगह धड़ाधड़ उसके बाजू और टांगें जल रही हैं। गोश्त जलने की बू चारों तरफ फैल जाती है। कौडू फकीरा, बदबख्ता, तुझे मना नहीं किया था कि इस गली में ना जा, इस गली के लोग जालिम हैं। क्या देखता है कि टोके से इसकी हड्डियां काटी जा रही हैं और तेज़ छुरियों से इसकी बोटियां चीरी जा रही हैं। करीब ही एक लड़का बैठा प्याज कुतर रहा है। वो अपनी बूटियों को टटोल कर देखता है, ये चांप है, ये गर्दन है और ये पुट का गोश्त है। इसे पुलाव में डाला जाएगा, इसका कोरमा पकाया जाएगा। वो इस देग में डालकर उसके मुंह पर ढकना रख देंगे और उसका दम घुट जाएगा। कौडू फकीरा बदबख्ता, उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसकी ढोलक बनाई गई है। ढोलक पर जब भी थाप पड़ती है उसकी चमड़ी दुखने लगती है। बेचारा कौडू फकीर, गरीब, यतीम, भुखमंगा, तोतिया मन मोतिया, कौडू फकीरा बदबख्ता, तुझे कहा था ना कि इस गली में ना जा, इस गली के लोग जालिम हैं, तुझे फंदा पा लेंगे। घोड़े नहनाते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं और नूरा की डोली निकलती है। दूल्हा का बाप हजूम पर रेजगारी का मी बरसाता है। लम्हे भर के लिए उसका जिस्म सुन हो जाता है, लेकिन फिर सिक्के कौडू के बदन पर संगरेज़ों की तरह गिरने और बिच्छुओं की तरह डसने लगते हैं। वो उन्हें हकारत से रौंदता हुआ कब्रिस्तान की तरफ लपकता और कुदाल उठाकर चौधरी फजल और नंबरदारनी रोशन बीबी की कब्रों की तरफ बढ़ता है। अगले रोज़ उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ धूप फैली होती है। उसके स्याह और मैले जिस्म पर मक्खियाँ भनभना रही होती हैं। उसके हाथ और सर के बाल धूल से अटे हुए हैं और तिखावट से उसका बंद बंद दर्द कर रहा है। फिर उसकी नज़र कुदाल पर पड़ती है। एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके वक़्त होंठों पर फैल जाती है। उसे लगता है नूरा की डोली निकलते वक़्त जो कांटा उसे लहूलुहान कर रहा था अब उसके दिल से निकल गया है। उसे ये सोचकर बड़ी तमानियत महसूस होती है कि अब उसके माँ बाप की कब्रों पर हर जुमेरात को फातिहा और कुरान ख्वानी होगी और अगरबत्तियाँ सुलगती और दिए जलते रहा करेंगे। खुशी और फतह के एहसास से उसका सीना तन जाता है। वो बूटी का प्याला पीता है, फिर खुद से कहता है, कौडू फकीरा फिक्र न कर बदबख्ता, कौन खोद कर देखता है और देख भी ले तो कौन पहचान सकता है। अमीर और फ़कीर सब की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ एक जैसी होती हैं। अगर आपको वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी स्टोरी आप लोगों के पास पहुंच सके। वस्सलाम।